اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ اینڈ اسکالر، السلام علیکم. آج ہم جس موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ایجوکیشن اور ایجوکیشن کی اہمیت. ایجوکیشن یعنی تعلیم کی افادیت. معاشرے کے اندر جو ہے وہ تعلیم کا کیا کردار ہے، یہ تمام موضوع جو ہیں آج ہم زیر بحث لائیں گے آج کے اس لیکچر کے اندر، آج کی اس نشست کے اندر. اگر ہم مسلمانوں کی زوال جو ہے اس کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ مسلمانوں نے جب سے تعلیم کا دامن جو ہے اس کو چھوڑا ہے، مسلمان جو ہے وہ پستی کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو گئے ہیں. دوسری جو چیز سب سے ہی زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ تعلیم کا جو مطلب ہے، تعلیم کا جو مقصد ہے، ہمیں وہی زیادہ بہتر طریقے سے کلیئر ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے طالب علم جب کسی بھی درسگاہ، کسی بھی تعلیمی ادارے میں خود کو انرول کرواتے ہیں تو وہ اپنے مقاصد سے دور ہوتے ہیں، انہیں اپنے مقاصد کا ہی نہیں علم ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ڈگریاں حاصل کرنے والے افراد جو ہے اس کے تو انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن کوالٹی آف ورک جو ہے اس کے اوپر ہمارے پاس آج بھی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ بلینک جو ہے وہ موجود ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم ہے کیا چیز. تعلیم وہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفارمیشن ہے جو آپ کی سوچ میں بالیدگی پیدا کرتی ہے، آپ کی سوچ جو ہے اس کو ایک اعلیٰ معیار تک لے کے جاتی ہے. آپ کی سوچ کے جو آپ یہ کہہ لیں کہ سوچ کا جو مقام ہے وہ آپ کا دوسرے لوگوں کی نسبت جو ہے وہ منفرد ہوتا ہے. آپ اس پرسپیکٹو میں نہیں سوچتے جس طرح ایک عام بندہ سوچتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ انسان میں شعور پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر جو ہے سوچنے کی صلاحیت جو ہے اس کی ان سکلز کو پالش کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تعلیم کے متعلق جب فرمایا تو اس کی اہمیت کو پہلی ہی آیت کے اندر جو تھا وہ کر دیا. جیسے قرآن کی پہلی آیت جب نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ اقرأ، کہ پڑھیں. ٹھیک ہے، اب پڑھنے کا جو عمل تھا وہ اتنا ہی زیادہ اہم ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ جب اس امت پر بطور نبی آئے تو آپ نے بھی سب سے پہلے جو سلسلہ تھا، سلسلہ تبلیغ کا، وہ بھی آپ نے پڑھائی سے شروع کیا. یعنی آپ نے درس و تدریس جو تھی اس کی طرف جو تھا وہ رجوع کیا، اور مسلمانوں کو اس کی جو سوچ تھی اس کو یا ان کی افکار جو تھی اس کو اعلیٰ بنانے کے لیے ہی آپ نے ساری زندگی کوشش کی. اور آپ نے سب سے پہلے جو چیز کی وہ یہ تھی کہ امپلیمنٹیشن آف نالج جو ہوتی ہے یا کوئی بھی علم ہے وہ سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے عزیز و قربا جو ہوتے ہیں ان تک جو ہے وہ آپ چیزوں کو پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد جو سلسلہ باہر کا وہ چلتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسلمانوں نے یا کسی بھی انسان نے اس کائنات میں ترقی کرنی ہے تو اس کی ترقی کی پہلی وجہ جو ہے وہ علم ہوگا، کیونکہ علم جو ہے وہ شعور دیتا ہے. شعور آپ کو، آپ کے ذہن کو روشن کرتی ہے، اور روشنی نور ہے. تو اس نور سے آپ آنے والے تمام زندگی کے مناظر جو ہیں اس میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اب جیسے جیسے انسان تعلیم حاصل کرتا جاتا ہے تو انسان کا جو فہم ہے، جو علم ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایک انسان، ایک صالح انسان جو ہے وہ یقیناً جب معاشرے کی اصلاح کرنا شروع کرتا ہے تو وہ علم جو ہوتا ہے وہ ایک سینے سے منتقل ہو کے بے شمار جو سینے ہیں ان میں چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترقی کی بنیاد جو ہے وہ تعلیم ہے، یعنی علم ہے. اور حصول علم عین عبادت ہے. یعنی یہاں پر یہ بات بھی ہمیں کلیئر کرنی پڑے گی کہ علم کا مطلب
مطلب ہے علم، یعنی دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، ہم ان دونوں ادیان یا دونوں علوم کو جو ہے ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے، یعنی ہم اس کو اس طرح کنٹروورشل نہیں بنا سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ دین کا علم ہے اور یہ دنیا کا علم ہے۔ ہمیں دین اور دنیا دونوں میں ترقی حاصل کرنی ہے، تو دین اور دنیا دونوں میں ترقی حاصل کرنے کے لیے ہمیں بیلنس لے کر دونوں علوم جو ہے اس کو چلنا پڑے گا۔ اور جیسا کہتے ہیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ہی غرق ہو جائیں اور دین ہی ہمیں علم نہ ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم دین میں ہی رہیں اور ہماری دنیاوی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ہم سے دور ہوتی چلی جائیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اگر ترقی کرنی ہے اپنے دین میں بھی اور ہمیں دنیا میں بھی، تو ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا، اور دونوں علوم جو ہیں دینی علوم اور دنیاوی علوم دونوں کو ہمیں ایک بیلنس جو ہے اس کے ساتھ لے کر چلیں گے تو یقیناً دین بھی ہمارا اچھا ہوگا، آخرت بھی ہماری اچھی ہوگی اور دنیا بھی ہماری سنور جائے گی۔ اس کے بعد تعلیم جو ہے اس کی اہمیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو تعلیم نے شعور دیا ہے، جو اذہان ہے اس کو منور فرمایا ہے، تو معاشرتی ترقی بھی ہوگی، کیونکہ افراد جو ہیں وہ مل کر معاشرہ بناتے ہیں۔ اگر ایک فرد پڑھا لکھا ہوگا تو وہ ایک پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ اپنے علم سے دوسرے اذہان کو بھی منور فرمائے گا، اور جب وہ دوسرے اذہان کو منور کرے گا تو افراد سے معاشرہ تشکیل پائے گا، یعنی ایک سوچ جو ہے وہ جب ہم بوئیں گے معاشرے کے اندر تو وہ معاشرہ بہترین معاشرہ بننے کی طرف جائے گا۔ تو معاشرے کی ترقی بھی جو ہے وہ مرہون منت ہے تعلیم سے۔ اگر ہم تعلیم کو معاشرے کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں اور پھر ہم اذہان کو منور کرنا شروع کرتے ہیں تو یقیناً ہم ایک ایسا خوبصورت معاشرہ جو ہے اس کو تشکیل دیں گے جو کہ حقیقت میں اسلام جو تھا اس نے جس کی عکاسی کی تھی، یعنی بھائی چارہ بھی ہوگا، یعنی جس میں دوسرے کی تکلیف کو آپ محسوس کریں گے، آپ کی تکلیف جو ہے وہ دوسرا محسوس کرے گا۔ یہ جو منجمد ہو گئے ہیں دلوں کے میں جو رکاوٹ آ چکی ہے، جو دلوں کے اندر سختیاں آ چکی ہیں، جو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، یہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے علوم جو ہیں حقیقی علوم اس سے دور ہو چکے ہیں، یعنی ہم علم صرف اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ہمیں جاب مل جائے، ہمیں نوکری مل جائے، یعنی ہم نے کبھی علم کو اپنی اصلاح کے لیے استعمال نہیں کیا، جبکہ علم کا بنیادی مقصد تو اصلاح انسان ہے، یعنی انسان کی فلاح ہوگی، انسان کی اگر اصلاح ہوگی تو فلاح ہوگی، جب فلاح ہوگی تو معاشرہ ترتیب دیا جائے گا، اور وہ معاشرہ وہ ہوگا جو پوری دنیا میں ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ریمارکیبل بھی ہوگا اور ایک آنکھوں کو دیدہ زیب دینے والا معاشرہ ہوگا، لوگ انسپائرڈ ہوں گے اس معاشرے سے، اور یقیناً ترقی جو ہے وہ علم ہی کے مرہون منت ہوگی۔ اب اگر معاشرہ بہتر ہوگا تو یقیناً پھر اخلاق سازی بھی ہوگی، یعنی اخلاقی تربیت بھی ہوگی۔ ہمارے یہاں پر پڑھے لکھے یعنی ڈگریوں والے افراد تو بہت موجود ہیں، لیکن اخلاقیات کے حوالے سے ان کی تربیت نہیں ہوئی، یعنی ہم نے جب کہا کہ صفائی نفس ایمان ہے تو صفائی نفس ایمان ہے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گھر کو صاف کر کے اپنی گلی کو گندا کر دیں، اپنی گلی کو صاف کر کے کسی دوسری گلی کو گندا کر دیں، یا ہم اپنے اندر موجود جو فرسٹریشن ہے اس کو جو ہے وہ گالی گلوچ کے ذریعے جو ہے وہ دوسروں پہ نکالنے کی کوشش کریں، غصہ کریں۔ تو یہ ساری وہ عادات ہیں جو کہ اخلاقی تربیت کی کمی جو ہے اس کی عکاسی کرتی ہے۔ اب معاشرہ اگر بہترین تشکیل دینا ہے تو معاشرے کی تشکیل کے لیے ہمیں افراد کی تربیت کی ضرورت ہے، یعنی افراد کی اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق جو ہے جس ایسا مطلب مرد وہ ہے جس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اہل زبان اور اہل علم اور اہل معاشرہ جو ہے اس کے ساتھ اچھا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں ترقی پانی ہے تو ہمیں اپنے اخلاق کے اوپر
بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی تعلیم اخلاقی تربیت میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے اور اچھے اخلاق کی طرف رجوع جو ہے وہ بھی کرنا سکھاتی ہے. تو یہ تعلیم کی افادیت بھی ہے, یہ تعلیم کی اہمیت بھی ہے. اس کے علاوہ انفرادی طور پر اگر ہم فرد کی ترقی کی بات کریں تو ایک فرد کی ترقی جو ہے وہ بھی تعلیم ہی کی مرہون نظر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم فرد کی ترقی اور توانائیوں کو بڑھاتی ہے. یعنی ہم بہت محنت کرتے ہیں لیکن ہمیں اس محنت کے ساتھ اگر ٹیکنیکلی کام کو کرنا چاہیے تو ہماری محنت کم ہو سکتی ہے. جس طرح اب مطلب ایک سلوگن بھی ہے کہ آپ مطلب کام کو بہت زیادہ ہارڈر وے میں کرنے کے بجائے آپ کام کو سمارٹ سینس جو ہے اس میں کریں تو آپ کی جو افرادی قوت ہے وہ بھی کم استعمال ہوگی اور جو کام کی کوالٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معیشت ہو, ذہانت ہو, روحانی ترقی ہو, ان تمام چیزیں جو ہے اس کی بہتری کے لیے تعلیم کی طرف رجوع کرنا ہی آپ کے پاس ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہوگا. اس کے بعد اگر ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں, تحقیق کی بات کرتے ہیں, تو تحقیق جو ہے یہ بھی انسان کے دماغ کو روشن کرتی ہے. یعنی تعلیم آدمی کو تحقیقی روشنی کی تربیت فراہم کرتی ہے جو نئے نئے علوم اور فنون کی دریافت میں جو ہے اہم کردار ادا کرتے ہیں. یعنی اگر ہم اپنا مطالعہ کا جو ایک دورانیہ ہے اس کو بڑھائیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا, ہمارا دماغ جو ہے وہ نئی چیزوں کو جو ہے وہ پیدا کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ سوچنا شروع کرے گا, نئی راہیں جو ہیں وہ کھلنا شروع ہوں گی اور تحقیق کے میدان کے اندر حضرت انسان جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر تعلیم کے ہم اگر ہم غور کرتے ہیں تو کسی زمانے میں پہیہ جو تھا اس کو ایجاد کیا گیا, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ کے پاس نیوٹن جو تھا اس نے تحقیق کی تو سیب تو اس سے پہلے بھی زمین پہ گرا کرتا تھا لیکن اس شخص نے اس پرسپیکٹیو اور اس اینگل میں سوچنا شروع کیا کہ اس سیب نے نیچے آنے کے بجائے یہ اوپر ہی کیوں نہیں گیا, تو یہ دائیں کیوں نہیں گیا, یہ بائیں کیوں نہیں گیا. مطلب اس نے اپنی سوچ کو ایک نئے پیراہے میں ڈالا اور ایک ریسرچ کرنا شروع کر دی. تو پھر اس نے جو گریوٹی کے لاز ہیں ان کو انٹروڈیوس کروایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم نے اس کو شعور دیا, اس شعور کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک نئے انداز سے چیز کو جب سوچنا شروع کیا تو دنیا نے اس کی سوچ کی بدولت جو ہے پھر بہت زیادہ ترقی کی. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں اقتصادی ترقی کی تو تعلیم اقتصادی ترقی کے اندر بھی جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ تعلیم ہمیں مہارتوں کی طرف لے کے جاتا ہے. نوجوان نسل جو ہے ان کو ہنرمند بنانے کی ضرورت ہے, ان کو ووکیشنل ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. تو اس سب کے لیے ہمیں اقتصادی تعلیم جو ہے وہ انٹروڈیوس آلریڈی ہے بھی لیکن ہمیں اس کے اوپر مزید زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ایک انسان جو ہے وہ اگر اچھے طریقے سے اپنے معاملات زندگی کو چلا سکے گا تو وہ یقیناً معاشرے کا ایک بہتر جو ہے وہ پلر ثابت ہوگا اور معاشرہ ترقی بھی کرے گا اور معاشرے کی ترقی کے ساتھ جو ہے وہ ایک سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں بھی ایک کلیدی کردار ادا کرے گا. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تعلیم کی, تعلیم کیوں ضروری ہے, تو تعلیم جو ہے وہ آپ کو علم اور فہم کو فروغ دیتی ہے. یعنی تعلیم سے علم و فہم کا فروغ ہوتا ہے جو لوگ جہاں بھی جاتے ہیں ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آرام سے تحمل مزاجی سے اپنی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور دوسروں کی بات جو ہے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم انسان کے اندر موجود جو فہم ہے, جو اس کی سوچنے کی صلاحیت ہے, اس کے اندر جو ہے بہتری پیدا کرتی ہے. اس کے علاوہ روزگار کی فراہمی, یعنی اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لوگ جائیں گے, اس کے علاوہ جو ہے اگر مطلب مہارتیں ہنر سیکھیں گے تو ہنر کے بعد وہ مارکیٹ کے اندر اپنی خدمات سر انجام دیں گے اور یوں ایک اچھا اقتصادی نظام جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا اور جب اقتصادی نظام اچھا ہوگا تو یقیناً خوشحالی ہوگی اور خوشحال معاشرہ جو ہے وہ ترتیب دے گا. مثلاً جب معاشرہ خوشحال ہوگا
تو پھر تمام افراد اپنی فیملیز جو ہیں اس کو زیادہ وقت دیں گے. جب وہ اپنی فیملی کو زیادہ وقت دیں گے تو وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت جو ہے اس کے لیے زیادہ فوکس ہو کے سوچیں گے. اور جب جو ہے وہ بچوں کی تربیت اچھی ہوگی تو یقیناً وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے. تو نیو جنریشن جو ہوگی وہ گزشتہ جنریشن سے زیادہ جو ہے وہ بہتر سوچ بھی سکے گی اور زیادہ بہتر طریقے سے ترقی کی راہوں پر چل بھی سکے گی. اس کے علاوہ تعلیم جو ہے وہ آپ کی معاشرتی جو فلاح و بہبود ہے ان کو بھی یا ان کے مسائل جو ہیں اس کو بھی حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ تعلیم معاشرتی بہبود کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. تعلیم شعور بڑھاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شعور جو ہے وہ معاشرے میں اجتماعی مسائل جو ہیں اس کو ختم کرنے میں پھر استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو جینڈر کی جو ایک ڈسکریمنیشن موجود ہوتی ہے اور جو ایکولیٹی جو ہے ایک یعنی مردوں اور عورتوں کو برابر جو ہے وہ مواقع دیے جانے چاہیے تعلیم کا، تو یہ بھی شعور جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ تعلیم ہوگی تو شعور ہوگا. اب علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کے حصول جو ہے اس کی اپرچونٹیز جتنی ہی لڑکوں کو یا لڑکوں کو دی جائے گی اتنی ہی لڑکیوں کو بھی دی جانی چاہیے، کیونکہ ایک معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہی مرد اور عورتوں سے ہے، اور ایک نسل جو ہے وہ بھی آگے چلتی ہے ایک مرد اور ایک عورت سے ہی. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ مرد اگر گھر سے باہر کی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے تو عورت جو ہے وہ اس سے پیدا ہونے والی نسل کی تربیت کرتی ہے. تو ایک پڑھی لکھی عورت جو ہے وہ ایک پڑھے لکھے معاشرے کو جنم دیتی ہے. یعنی اگر ایک عورت کو علم سے شعور ہوگا تو وہ یقیناً اپنے بچوں کی تربیت زیادہ بہتر طریقے سے کر سکے گی، اور تربیت کا اچھا ہونا ہی جو ہے وہ فوکس کروائے گا اچھی تعلیم کے اوپر. اور اگر اچھی تعلیم ہوگی تو ایک مثبت معاشرہ جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا. تو اس کے علاوہ نظام تعلیم کی ترقی جو ہے وہ بھی مطلب چینج تو تھوڑا سا ہوتا مشکل ہے، لیکن چینج ہونا ایک یونیورسلٹی ہے کہ تبدیلی تو ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نظام جو ایجوکیشن ہے یا تعلیم ہے یہ پوری دنیا کے نظام سے تقریباً 60 سال پیچھے ہے، تو اگر سوچا جائے کہ یہ تعلیم کا نظام 60 سال پیچھے کیوں ہے تو اس کی بہت سی وجوہات ہوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئے لیکچر میں ہم اس موضوع کو بھی ضرور ڈسکس کریں گے. لیکن جو اس وقت جو ایجوکیشن یا تعلیم دی جا رہی ہے وہ پوری نظام جو دنیا ہے اس سے دی جانے والی تعلیم سے 60 سال پیچھے کی تعلیم ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے اداروں سے پڑھے ہوئے بچے جب باہر جاتے ہیں تو وہ اس طرح سے مطلب اپنی تعلیم جو ہے اس میں آگے نہیں بڑھ سکتے، انہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس کی وجوہات سب سے پہلی یہی ہے کہ ہمیں اپنے نظام تعلیم جو ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس تعلیمی نظام کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے جو کسی نہ کسی جگہ پر اپنا تعلیم کو دینے میں، اس کو فعال کرنے میں، اس کی امپلیمنٹیشن میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم جو تھا وہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ آپ میں شعور اور آگہی پیدا کرتی ہے، انسان میں اچھے اور برے کی تمیز دیتی ہے، اور انسان کی ترقی کی راہ میں جو ہے وہ مدد دیتی ہے. تو تعلیم کے بنا معاشرہ جو ہے وہ ادھورا رہتا ہے، معاشرہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. اور جو بے ہنگمی ہوتی ہے، جو بدامنی ہوتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ شعور کی کمی کی وجہ سے ہیں. اگر تعلیم ہوگی تو شعور جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہوگا، شعور ہوگا تو انسان کا دماغ روشن ہوگا، اور روشن دماغ کے ساتھ انسان اور جو ہے وہ اپنے یقیناً حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ مطالبہ بھی کریں گے اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے بھی ہوں گے. اور جب اپنے حقوق کو حاصل کریں گے تو یوں وہ اپنے گھر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور یقیناً جب گھر بہتر ہوگا تو ایک نظام زندگی جو ان کا ہوگا وہ بہتر ہوگا. یوں افراد اگر ذہنی طور پر مطمئن ہوں گے تو معاشرہ جو ہے بہترین طریقے سے تشکیل پائے گا. تو تعلیم جو ہے اس کی اہمیت اور افیدیت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے.
انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پر اب جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم آپ کی کردار سازی نہیں کر رہی، یعنی ٹیچرز کا بھی جو کردار ہے وہ اب ایسا نہیں ہے جیسا کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ جب سے پروفیشنلزم آ گیا ہے تو اب یہ ایک پیشہ، یعنی ایک جو مقدس قسم کا جو ایک سلسلہ تھا وہ اب صرف کچھ پیسوں کی مرہون منت رہ گیا ہے۔ یعنی اساتذہ جو ہے وہ بھی اب کردار سازی میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، یعنی آئیں گے اپنا لیکچر جو ہے اس کو ڈیلیور کریں گے اور چلے جائیں گے۔ تو ہمارے ہاں بھی بہت سے مسائل ہیں، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ہم میں سے بھی تمام افراد جو تھے انہوں نے کسی بھی جگہ پر یہ کسر نہیں چھوڑی کہ ہم بہتری کی طرف جا سکتے۔ تو ہمیں اتحاد، اتفاق کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ جو ہے وہ تعلیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم تعلیم دے تو رہے ہیں لیکن ہم تعلیم سمجھتے نہیں ہیں کہ تعلیم ہے کیا چیز۔ تو جس دن ہمیں تعلیم کی سمجھ آئے گی کہ یہ چیز تعلیم ہے، یہ علم ہے، یہ آپ کے شعور کو جو ہے بہتر کرے گا، آپ کے شعور کو منور کرے گا، تو یقیناً جو علم کا عمل ہوگا، جو درس و تدریس کا عمل ہوگا وہ ایک مثبت پیراہے پہ چل پڑے گا۔ یعنی جب ایک انسان اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے ہٹ کے اخلاقی اور کردار سازی کی جب صلاحیتوں اور ان چیزوں کی طرف جا کے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کرے گا تو پھر ایک پرامن اور ایک بہت ہی اچھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دے گا، اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہم تعلیم کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نہ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کو اپنی ذاتی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اسی امپلیمنٹیشن سے ہی ہم اپنے ایک اچھے معاشرے کو جو ہے وہ جنم دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔